مطلب میری فیملی میں کافی سارے لوگ آرمی میں ہیں. تو جب یہ کارگل کی جنگ ہو رہی تھی یا وہی ہوئی تھی آخری, آپ کو پتا لائبریری والا ماحول تھا. جب بھی ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے نا, اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی, تو ان کے چپ لگی ہوئی ہے, سب نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں, کیا کر رہے ہو, کیا ہوا ایسا؟ جنگ ہو رہی ہے, وہ وہ نشان بھائی جنگ پہ ہیں, وہ میجر ہیں, وہ کارگل میں پوسٹڈ ہے. اوکے, تو جس کام کے لیے اصل میں گئے ہو وہ اب شروع ہوا ہے, اور تم لوگ دعائیں کر رہے ہو کہ وہ کام نہ اس کو کرنا پڑے جس کام کے پیسے لیتے رہے ہو. سوچیں فلسفہ کس طریقے سے کنفیوز کرتا ہے آپ کو. اور جیسے ہی علی بن ابی طالب کو خنجر لگائے, اور جیسے ہی خنجر لگایا, ان کے منہ سے کیا کلمہ جاری ہوا, فزت برب کعبہ. خنجر پیچھے سے لگا ہے اور یہ نماز میں ہے. یاد رکھیے گا, اس سے زیادہ ڈسٹریکٹڈ کوئی نہیں ہو سکتا خنجر سے. خنجر لگنے کے سڈن اٹیک کے بعد منہ سے اگر کلمہ جاری ہوتا فزت برب کعبہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی تیاری کر چکا تھا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام, ایسی تیاری کر چکے ہوئے تھے کہ نماز میں کھڑے ہوئے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن ابی طالب چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے, ابوبکر چاہیے, تو یہ صحابہ, یہ سب صحابہ کرام کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن ہم ایک عام مسلمان ان کو کیسے مطلب دیکھیں کہ اگر میں کسی کو دیکھوں یا پھر میں کسی میں مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از اے معیشت, کہ میں اس کو بول سکوں کہ بھئی یہ ابوبکر جیسا ہے یا پھر یہ علی جیسا. آپ بولتے ہیں نا کہ چاہیے اس دور میں, تو ہم کیسے مطلب ان کو دیکھیں گے؟ کوشچن سمجھ آیا سر؟ جی ہاں, مجھے سمجھ آیا ہے. آپ نا صحابہ کرام کو اپنا مائکرو فون جو چلو میں خود ہی میوٹ کر دیتا ہوں. صحابی کو جب بھی آپ نے سوچنا ہے نا کہ ایک بندے کو علی بن ابی طالب کی طرح یا ابو بکر صدیق کی طرح یا عمر خطاب کی طرح اس پرزم سے انہیں اس سانچے میں کیسے ڈھالے بچے کو, اور وہ بڑے ہو کے اس طرح کے اوصاف دکھائے کہ جو ان عظیم ترین ہستیوں نے اپنی لائف میں بھرے ہوئے تھے, مطلب کہیں بھی فالٹر نہیں ہوئے, ان اوصاف کو نہیں انہوں نے چھوڑا. تو کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ پرائم کنسرن ہونی چاہیے, پرائم کنسرن. ٹھیک ہے, کریئر بلڈنگ سیکنڈری کنسرن ہونی چاہیے, کریکٹر بلڈنگ پرائم کنسرن ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ شفٹ کریں گے ہم کہ فلسفہ تو درست کریں, کریئر بلڈنگ جو ہے نا, وہ کریئر تو علی بن ابی طالب کا بھی تھا, اس سے زیادہ روشن کریئر ہے کسی کا انسان میں؟ غیر نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد غیر نبیوں میں یہ تین بندے ہیں جنہوں نے آپ نے نام لیے ہیں, تو ٹاپ آف دا ورلڈ ہیں. ابو بکر صدیق, عمر خطاب, علی بن ابی طالب, ٹاپ آف دا ورلڈ, اچیومنٹ اوور اچیومنٹ اوور اچیومنٹس. ٹھیک ہے, سو مچ سو کہ علی بن ابی طالب نے تو کہہ دیا کہ ہر نیکی سے پہلے علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر نیکی سے پہلے ابو بکر ہے. یہ والے لیولز جو اگر ہمیں اچیو کرنے ہیں تو دونوں کام کرنے پڑیں گے. ایک یہ کہ آپ کے اپنے نفس کا تزکیہ آپ کی ہر وقت کانسٹنٹ اسٹرگل میں ہو, اور آپ جو اجتماعیت کے اندر اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرواتے ہیں, اپلائی کرواتے ہیں ان ٹرمز آف یور ایکٹیویزم, یور فراست کیسی ہے, اور آپ کا ایکیومن کتنا ہے, نالج کس کو کہتے ہیں, نالج, سینس اینڈ اسکل. تو جب آپ کی نالج ہوگی, اسکل ہوگی, کریکٹر ایٹریبیوٹس ہوں گے, تو آپ 12 سال کے ہوں گے تو آپ کے چرچے آج کل کے دور میں تو پوری دنیا میں ہوں گے. پہلے تو پھر سوشل میڈیا نہیں تھا, آپ کے کریکٹر ایلیمنٹس بھی تو ہو نا. وہ آپ نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی, میں نے پڑھی تھی, ایکچولی پڑھی نہیں تھی, میں نے بھی سنائی تھی کسی نے, کہ نہیں میں نے خیر کہ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ 8 سال کے تھے, تو ڈاکو نے آگے کہا پیسے ہیں, تو انہوں نے کہا ہیں, تلاشی لی نہیں ملے, تو انہوں نے کہا ہیں میں بتا رہا ہوں ہیں. اور پھر ڈاکو نے جب کہا کہ مجھے تو نہیں مل رہے, تو کیوں بار بار ہمیں اس طرح اکسا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے کپڑوں میں میری ماں نے سیے ہوئے ہیں, کھولو گے تمیز کو تو پتہ چلے گا. تو نکل آئے, تو انہوں نے کہا بڑا بیوقوف بچہ ہے. تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بیوقوف بچہ نہیں ہے, سچا آدمی ہے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں بتایا آپ نے, آپ کو نقصان ہونا تھا؟ اس نے کہا نقصان فائدہ تو اللہ کے ہاتھ میں, مجھے جب پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے گندی کوئی چیز نہیں ہے تو میں جھوٹ تو نہیں کبھی بولوں گا پیسوں کے پیچھے. سو اس کہانی کا کتنا اثر ہوتا ہے ایک انسان کو, 50+ والوں کو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. انہوں نے دنیا دیکھ لی ہوتی ہے, ان کی ماں باپ کی جتنی بھی 2 نمبر تربیت ہوتی ہے وہ دھل گئی ہوتی ہے, وہ دنیا میں گھات کا پانی پی کے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اصلی چیز تو حق بات کہنا ہی ہے. مگر اس کہانی کا بچے پہ کتنا اثر ہوتا ہے, یہ اصلی سوال.
سمجھ رہے؟ سو میں آپ کو خالی ایک ایٹریبیوٹ بتایا ہے، حق بات، بہت ہمت کی بات ہوتی ہے حق بات. تو اب کریج کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی تو سچائی کی ٹریننگ کیسے دیں گے کسی کو؟ کوئی پاگل ہے کوئی سچ بولے گا جب کریج کی ٹریننگ ہی نہیں ہے اس کی؟ بزدل بندہ سچ نہیں بول سکتا کبھی. سو کریج از دا بیس آف اسلام. جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی بھی موقع کے اوپر آنےسٹی اینڈ رائٹیسنیس سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کے اصلی مطلب کے پیچھے کریج چھپی ہوئی ہے. صادق اور امین میرا نبی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ صادق اور امین بننے کے لیے جو ہمت چاہیے وہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے پہلے وہ ڈیولپ کی ہوئی تھی. آپ کہیں سمجھ رہے ہیں آسان کام ہے صادق اور امین بننا؟ یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر کہ آپ صادق اور امین کیسے بنتے ہیں؟ صادق اور امین سچ بول کے نہیں، ہمت کر کے. سچ بعد میں بولیں گے، جب ہمت ہوگی تو سچ بولیں گے. ہمت، ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ صادق کیسے بنے، اصلی سوال یہ ہے جھوٹ کیوں انسان بولتا ہے. انسان تب جھوٹ بولتا ہے جب ڈرتا ہے، جب اپنے فائدے کے لیے کسی بھی قسم کام کرنے کے لیے مطلب نقصان سے ڈرتا ہے، یا پھر مار سے ڈرتا ہے، یا پھر قتل ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی ہر چیز سے ڈرتا ہے. بزدل ہو کے انسان جھوٹ بولتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. اس کا مطلب ہے ڈر کے خلاف صدق جو ہے نا وہ ڈر کے خلاف مہم ہے، اور اس مہم کے پیچھے ہمت چاہیے. وہ ہمت آپ پیدا کریں گے. بچے کی ٹریننگ ہوگی، فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، پراپر پی ٹی بولتے ہیں نا فزیکل ٹریننگ کو. پی ٹی ہوگی بچے کی، اور ایکٹیویٹیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کی. لڑکوں کی تو لڑکے ہی ڈیولپ کر دیتے ہیں نا دوست یاری. لڑکیوں کی، بیٹیوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ڈیولپ کریں کہ وہ ہمت والی بنے. جتنی بزدل پاکستانی عورت ہے، میں نے دنیا میں کوئی اینیمل پلانٹ پہ ایسا بزدل جانور نہیں دیکھا. مطلب بغیر کسی جن بلا کے خود نہیں اپنے جن بلا بناتی ہے اور اسے ڈر کے بیٹھ جاتی ہے. مطلب اوپر سے اسلام کا لیبل بھی لگایا ہوا، اس نے حجاب بھی کیا ہوا ہے، نہیں بھی کیا ہوا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اللہ کا لاکر پہن کے بیٹھی ہوئی دنیا کی سب سے ڈرپوک مخلوق. ہمت نہیں ہے تو ظاہر ہے ڈرپوک بزدل عورتیں پھر بزدل بچے ہی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بیسک سائنس ہے نا، جینیٹکس نہیں ہے بائی دا وے. یہ نا آپ سمجھے جینیٹکس کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس کی جین میں یا ڈی این اے میں بزدلی ہوگی تو بچہ ہی بزدل پیدا ہوگا. نہیں، بزدل ماں بزدل بچے پیدا کرتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہمت کی ٹریننگ کیسے، اور اپنے آپ کو نہ دے دیتی وہ، تو اس نے بچے کو بھی بزدل بنانا ہے. وہ کہے گی نہیں ایسے نہیں کرتے، ویسے نہیں کرتے، ویسے نہیں کرتے. یہ والے جملے سن کے ہم سب پڑے ہوئے ہیں، ایسے نہیں کرتے، یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، یا پھر تو یہ کسی کو نہ دے دیں، یہ تیرے لیے لنچ بنا رہی ہوں، یہ کسی کو دیں مت، یہ خود کھائیں. یہ ایسی 2 نمبر مائیں جو کہ مرواتی ہے پوری قوموں کو، اور اپنے طرف سے کہتی ہے میرے بچے کا میں اپنی گریٹ مدر ہونے کا ثبوت دے رہی ہوں. گریٹ مدر ہونے کا ثبوت، دنیا کا سب سے برا انسان ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں، مطلب مسلمانوں کا دشمن ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں. اور ایک اور دشمن وہ جو ہے نا ٹرین ہو رہا ہے کہ لنچ باکس کسی کو دینا دینا، اپنی پینسل کسی کو دینا دینا. پوچھیں اپنے آپ سے، کیا یہ جملے نہیں سنے ہوئے ہم نے؟ بالکل سنے ہوئے ہیں. یہ تب کی ٹریننگ ہے ہماری. علی بن ابی طالب تو بہت دور رہ گئے تھے، ہم نے رخ ہی الٹی طرف موڑ لیا تھا. 3 دن کا بھوکا علی بن ابی طالب، اپنے بچے دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے، اور باہر بندہ آیا کہ روٹی ہے، دیکھیں گھر پہ دیکھا روٹی پڑی ہے، فاطمہ نے دیکھا ایک ہی روٹی پڑی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کب کی ہے، اور جلدی سے لپیٹا اور دیا اس کو کہ یار یہ نہ ہو کہ کسی کا مال اللہ نے بھیجا ہوا ہے، بندے کو بھیجا اللہ نے، اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہے نا. این اس موقع پہ آج جب ہمارے گھر پہ روٹی پڑی ہوئی ہے. یہ ہوتے ہیں ماں باپ جو اپنے چھوٹے سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ کسی سب سے پہلے کسی اور کا حق، بعد میں ہمارا حق، ورنہ ہمارے پاس ہماری اوقات کہ ہم روٹی گھر پہ لے کے آئیں گے اپنی. یہ فلسفہ کلیئر کیا تھا انہوں نے. اور دور کہاں جا رہا ہے علی بن ابی طالب سے. انسان پاکستان میں بھی مثالیں ایسی ہیں، ہر گھر میں، ہر محلے میں ایک نہ ایک گھر میں ایک ایسی مومن ماں یا مومن باپ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو بائی کانشیس فورس لگا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی. خیر لوگ بے وقوف کہیں گے، کہنے تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یہ ہے کہ مومنین کو بے وقوف کہا جاتا ہے کہ تم بے وقوف ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو، یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، نہیں میں ان کو بے وقوف بنا رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہیں بہت اسلام آ گیا، بھوکے مرو گے. ہاں تم بھوکے مریں گے، تو پیٹ بھر کے مر جائیں، تو 1000 سال کی گارنٹی دے دے کہ تو زندہ رہے گا پیٹ بھر کے یا خالی رکھ کے، تو میں تیرے ٹریک پہ آ جاتا ہوں. تو نے بھی 80 کا مر جانا ہے، میں نے بھی 80 کا مر جانا ہے. دیکھیں گے وہاں پہ کس کا پیٹ بھرتا ہے. جب پیاس کا دن کھڑا ہوگا نا 50,000 سال کا، دیکھتا ہوں کس کے پیٹ میں پانی جاتا ہے. یا تو مان لو مسلمان ہیں، آخرت کا دن ہے، آخرت خود کہہ رہی ہے کہ علی بن ابی طالب بن جاؤ. آخرت کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہے تمہارا. علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کے علاوہ سروائیو بھی نہیں کر سکو گے. یہ نہیں کہ تمہارے پاس کوئی چوائس ہے، گریڈز ہیں. نو ایدر اٹس دیم اور اٹس دا پیپل آف ہیل. آخرت کی آواز یہ ہے.
یہ بھی تو غور سے سمجھیں آپ. یا تو نا کوئی بیچ کی کوئی مڈل پوائنٹ بھی ہوتا, ہم کہتے ہیں یار خیر تھوڑا سا علی بن ابی طالب پڑھ لیں, تھوڑا سا اپنے باپ اور ماں باپ کے خاندانی جو پرانے ریت رواج آ رہے ہیں وہ پورے کر لیں. ایسا ہے نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اگر یا نبی علیہ السلام نے کوئی اور خیر ہوتی تو بتا دی ہوتی. میرا نبی خائن تو نہیں ہے, خیر جتنی تھی سب بتا دی, وہ سب کی سب اسلام نکل آئی. So it's not کہ ہمیں علی بن ابی طالب بننا چاہیے. No, that's not the right way of asking. The right question to ask is کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چوائس ہے؟ The answer is no, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اتنی بھاری ذمہ داری ہے اسلام. اور ابھی چھوڑیں ایک سیکنڈ کے لیے اسلام کی بات چھوڑیں. اتنی تکلیف دہ ہے آخرت کا جو دن ہے, اتنا تکلیف دہ ہے. نبی اسلام نے کہا لوگ زمین پہ اپنا سر پٹکیں گے کہ یہاں پہ موت آ جائے, یہیں پہ مر جائیں. خودکشیاں کرنے ہوں گے, مر نہیں رہے ہوں گے, وہاں پہ تو موت نہیں. ہر بندہ خون و خون, لہو لہان, کیا ہو رہا ہے؟ زمین پہ سر مارے جا رہا ہے, مر نہیں رہا. لوگ کہیں گے کیوں مارتے ہو؟ وہ چیخے مار رہے ہوں گے, یا اللہ تو نے دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی ہمیں؟ مصیبتوں کا آپ پہ آ کے فائدہ پتہ چل رہا ہے ہمیں. یو تھنک وی دا لگژری چیسرز, اور اپنے آپ کو دلاسے کیا دے رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور بھیا میرے نبی کو نہیں پڑھتے شاید کا مطلب, انہوں نے پیسے کیوں نہیں اکٹھے کیے؟ علی بن ابی طالب کو زیادہ سے زیادہ قرآن آتا ہے ہمیں. سورہ بقرہ پڑھ کے آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا فاطمہ کو سمجھائے کوئی جا کے, نعوذ باللہ, انہوں نے تو نہیں کبھی کہا. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا اصل میں, صرف اس بلیف کی بات ہے. یہ جس کو بلیف آ گئی نا کہ جتنے پیسے لکھے ہیں خدا کی قسم آپ کے گھر میں آنے ہی آنے ہیں, نہیں لکھے تو جتنے مرضی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بناؤ اور جتنے مرضی تیز بھاگ کے دکھاؤ, نہیں آنے. اگر آ رہے ہیں تو دھتکارو مت, جس کے جو مانگنے آ رہا, جہاں دیکھو مصرف ہے لگا دو, کیونکہ تمہارے تھے ہی نہیں وہ اگر تمہارے پاس رکے نہیں. اور اگر رکے تو تم ڈھونڈتے رہ جاؤ کہ مصرف نہیں ملے گا, وہ تمہارے ہی رہیں گے. سمپل سے کانسیپٹ ہیں, مگر کون اس کو کمپلیکیٹ کرتا آ کے؟ یہ 2 نمبر امی اور 2 نمبر ابو آ کے دے کمپلیکیٹ دا ہیل آؤٹ آف دس کانسیپٹ. تو وہ ہمت کہاں سے آنی ہے پھر؟ وہ ہمت بیٹھ ہی نہیں سکتی اپنے اس فاؤنڈیشن سٹون کے اندر. ہمت کا ایک پتھر, اس کی شیپ ہی نہیں ہے. وہ سرکل سا کوئی ایک شیپ بنا رہا تھا, سرکولر سی. ہمارے جو ریکٹینگولر سٹونز ہیں اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنی تھی. بس یہ میں شیپ دے کے انالوجی دے رہا ہوں, اس میں وہ بیٹھتی نہیں آ کہ کیوں ہمت دکھاؤں. جب ایک بندہ یہ سوال کرے گا کہ میں ہمت ہی کیوں دکھاؤں, تو اس نے کیا خاک ہمت کریج کی ٹریننگ لینی. وہ تو کہے گا ہمت والے بے وقوف ہیں, یہ تم یہاں پہ آ کے بہادری دکھا رہے ہو تو بے وقوفی دکھا رہے ہو. یہ فلسفہ بنا ہوا ہے کہ نہیں سچا نہیں رہنا, زندہ رہنا ہے. یہ فلسفہ ہے ہمارا, راست باز نہیں رہنا, زندہ رہنا ہے. یہ ایک کا فلسفہ ہر بندے کا. یہ جس مریض سے پوچھیں گے یہ فلسفہ ہوگا کہ حق بات کرنی. نہیں حق بات نہیں کرنی, زندگی کی بات کرنی ہے بھائی. لڑائی کرنی حق کے لیے نہیں, کیونکہ لڑائی میں تو مرنے کے چانس ہے. بس زندہ رہنے والی ٹیکنیک بتاؤ ہمیں, بس دیٹس واٹ یو وانٹ. سو یہ والا فلسفہ بدلیں گے. 90% کام ہو گیا آپ کا. صحابہ کرام کی اس فطرت کے اوپر آپ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ نے صحابہ کرام جنرل ٹائٹل میں دے رہا ہوں, ان 3 جو نام آپ نے لے لیے ہیں, یہ تو مرنے کے لیے ہر سیکنڈ تیار. ہر غزوے میں پہلی تلوار علی بن ابی طالب. مطلب آپ سوچیں تو صحیح, آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بہن بھائی یا بیٹے یا ابو یا جو بھی قریبی ہیں وہ پاکستان آرمی میں یا کسی اور آرمی میں ہیں. جنگ ہوتی ہے انڈیا کی, انڈیا سے پاکستان کی جنگ ہو جاتی. تو آپ سوچیں پاکستان آرمی کے گھروں میں مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کو پتا نا کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کین یو بلیو دیٹ؟ مطلب بیٹے کو آرمی میں بھیجتے وقت ایک دل بیٹھ جاتا ہے پاکستانی آنٹی کا. جنگ ہوتی ہے تو مسلح کہ اللہ میرا بچہ بچ جائے, دین بچ جائے. خدا کی قسم 1% بھی شاید ایسی دعائیں نہ کرتی ہوں کہ دین بچ جائے اسلام کا. نہیں میرا بچہ بچ جائے. ہم سب کو پتا ہے نا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے. سو اٹس مطلب میری فیملی میں کافی سارے لوگ آرمی میں ہیں. تو جب یہ کارگل کی جنگ ہو رہی تھی یا وہی ہوئی تھی آخری, آپ کو پتا لائبریری والا ماحول تھا. جب بھی ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے نا, اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی, تو ان کے چپ لگی ہوئی ہے سب نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں کیا کر رہے ہو, کیا ہوا ایسا؟ جنگ ہو رہی ہے, وہ نشان بھائی جنگ پہ ہیں, وہ میجر ہیں, وہ کارگل میں پوسٹڈ ہے. اوکے, تو جس کام کے لیے اصل میں گئے ہو وہ اب شروع ہوا ہے,
اور تم لوگ دعائیں کر رہے ہو کہ وہ کام نہ اس کو کرنا پڑے جس کام کے پیسے لیتے رہے ہو. سوچیں فلسفہ کس طریقے سے کنفیوز کرتا ہے آپ کو. مطلب پولیس والے کی ماں بیٹھی ہوئی، یا اللہ چوری، یا اللہ یہ میرا جو بیٹا ہے اس کو وہ والا چور نہ پکڑنے پڑے. اور کیا کرے گا؟ چور نہیں پکڑے گا تو پولیس والا. ایسی ماؤں کے بچے بھرے ہوئے پولیس میں سارے اس وقت، ساری کی ساری پولیس میں ایسی ماؤں کے بچے ہی بھرے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں بس چور نہ میرے سامنے، بچے کے سامنے چور نہ آ جائے، کوئی پستول والا نہ آ جائے. اور کس کے سامنے آئے؟ عام بندے کے سامنے پستول والا ہے. تیرے بچوں کے سامنے تو پستول والے آنے چاہیے. ٹریننگ دیتے ہیں تمہارے بچوں کو ہم کہ تم پستول گولی مارنے والے کو کیسے زد و کوب کرو گے اس کو. اور کس لیے پولیس میں آرمی میں گئے ہوئے ہو؟ تمہاری مائیں اگر تمہاری زندگیوں کی دعائیں کرتی رہتی ہیں تو تمہیں ڈرپوک کر رہی ہیں. وہ عام بندے کو بھی، مجھے بھی کر رہی ہیں. ہر مسلمان فوجی ہوتا ہے، مجھے بھی میری ماں ڈرپوک ہی کر رہی ہے کہ میری زندگی کی دعائیں کرتی رہتی ہے. سوچیں تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے ہمارا. 5,000 5,000 سال کی عمریں مانگنے والی مائیں اپنے بچوں کو، انہوں نے کیا علی بن ابی طالب بنانے، ابو بکر صدیق بنانے؟ they are not designed by philosophy. اور اصلی مسئلہ ہی فلسفے کا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی مسلمان جس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا بھائی دنیا سے پیار موت کا ڈر، دنیا سے پیار موت کا ڈر کھا جائے گا تمہیں. وہن ہے یہ دنیا سے محبت موت کا ڈر، یہ تمہیں کھا جائے گا. اب بریکٹ میں لکھ دوں نا کہ پاکستانی ماں، ٹھیک ہے، دنیا سے پیار موت کا ڈر. آپ خود سوچیں، اپنے بچے کو ایسے پوجا کرتی ہے جیسے وہ ہندو سیتا اپنے رام کی پوجا کرتی ہے. سیتا آج کل کی سیتا، وہ اصلی سیتا نہیں جو آج کل کی گیتا سیتا جو بھی لڑکیوں کے نام ہے. اور رام بھگوان کی ایسے پوجا نہیں کرتی جیسے مائیں پاکستان کی اپنے بیٹوں کی پوجا کرتی. اس کے جوتے پالش کرتی ہیں، اس کے کھانا بنا کے دیتی ہیں، ناشتہ، دن کا کھانا، کپڑے استری، وہ سب کچھ وہ کرتی ہے جو ایک عام لڑکی اپنے ہندو لڑکی اپنے مورتی کے لیے گھر میں کر رہی ہوتی. اس نے کیا خواب اس کے مرنے کی دعائیں، مطلب اس کی اعلیٰ زندگی کی دعائیں اور اعلیٰ موت کی دعائیں کرنی؟ نو. موت کا لفظ تو ایسے بولتے ہیں جیسے کسی نے وہ کرونا وائرس کی کھانسی کر دی کسی کے منہ پہ، یا ایون ایڈز وائرس ہی کر دیے. کیا ہے اللہ موت کا لفظ ہی کیوں بولا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خود یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. کسی بھی انسان کے گھر میں جائیں، پاکستانی کے گھر میں جائیں اور جا کے خالی یہ والے جملے بول دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے موت عطا کرے. دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر دیکھنا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. موت کا ڈر اور دنیا سے محبت، یہی ہے اور کیا ہے. آپ یہ جس دن یہ دو چیزیں آپ کو پتہ چل گئی نا، وہن کی دو شاخیں، اس دن آپ کو چلا کریج کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نا اپنے بچوں کو کافی حد تک نا رسک کے انٹرفیس کے اوپر ایکسپوز کرتا ہوں. کافی سارے رسک ہوتے ہیں، صرف لائف تھریٹنگ رسک نہیں ہوتا، اور بھی بڑے رسک ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے ہمت کرنی پڑتی ہے نا. باپ کو بھی ہمت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بچے سب کوئی پیارے ہوتے ہیں، مگر ہمت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کیا 5 کروڑ سال زندہ رہوں گا کیا میں نے ابھی کل مر جانا ہے. اس کو کون مسل لے گا، انٹلیکچوئل مسل، فلسافیکل مسل، کہ خیر جب تک لکھی نہیں ہے موت تجھے نہیں کوئی مارتا، فکر نہ کر. بچپن میں ٹریننگ دینی پڑے گی. پہلی میں آپ کو صرف ایک ایٹریبیوٹ بتا رہا ہوں نا، ابھی میں صادق امین پہ نہیں پہنچا ہوں، میں کاز آف دا ہول خیانت. امین کا الٹ ہے نا خیانت ہی کاز کیا ہے؟ ایک بندہ صادق نہیں ہوتا، جھوٹا ہو جاتا ہے، کاذب ہو جاتا ہے نا. کاذب کی کاز کیا ہے؟ ڈر. جس دن ڈر نکالیں گے اس دن پتہ چلے گا ہاں بھائی آپ پہلا قدم رکھا ہے علی بن ابی طالب کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے، سو اور علی بن ابی طالب بہادری کے لیے مشہور ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہادری کے لیے مشہور ہے. میں آپ کو ایک بات بہت لمبی ہو جائے گی. اصل میں علی بن ابی طالب جو بہادری کے لیے مشہور ہے نا، یہ غور سے سمجھ لیں. میں جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں بتاتا ہوں. اصل میں وہ بہادری کے لیے نہیں، ان کے روز کی فلسفی اور سائیکالوجی یہ نہیں تھی کہ میں نے آج بہادری کے موقع دیکھنے ہیں. نہیں، nobody thinks like this, nobody can think like this, not humanly possible. نہ ہی ان کا کوئی ایسا مینیفیسٹو تھا. وہ اصل میں اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہیں. اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہونے کے پیچھے ایک جو کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں کہیں ایسی موت نہ مارا جاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی لکھی ہوئی لسٹوں میں فرسٹ نمبر 1 کنٹینڈر سے نیچے کی ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان اگر روز یہ کہ میرے ایک دوست نے آنا ہو امریکہ سے، میرے ایک دوست کا نام ہے نعمان، ٹھیک ہے، میرا پارٹنر ہے کمپنی میں، بچپن کا دوست ہے. اس نے آنا ہے، اس کی فلائٹ ہے سمجھ لیں 6 دن بعد، ٹھیک ہے، 4 بجے صبح کی.
تو میں صبح 4 بجے جب بھی اٹھوں گا نا، ٹھیک ہے، فجر پہ، تو میں سوچوں گا اچھا ابھی الارم میں لگاؤں، میری صبح 9 کی فلائٹ بھی ہے، لیکن صرف 6 دن بعد فلائٹ ہے، تو میرے ذہن میں نا ایک کاؤنٹر شروع ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ آئے گا نہیں، جب وہ آئے گا تو میں اس دن صبح اٹھوں گا تو میں جاؤں گا ایئرپورٹ پہ، اس سے بہت پہلے سے میں تیار ہوا ہوں گا، بیکاز آئی نو اس کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، میں نے اس کو میرا از لائک مائی برادر، آئے گا پک ہم اپ، اور سمجھے اس بات کو، یہ سائیکالوجی کیسے تیار ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا ایک بندے سے آپ نے ملاقات کرنی ہے تو اس کی سب کانشیس ٹریننگ شروع ہو چکی ہوتی ہے آپ کی۔ کتنی دور ہے ایئرپورٹ میرے گھر سے؟ 35 منٹ 40 منٹ دور ہے، اور میں اس کی تیاری 6 دن سے کر رہا ہوں۔ زیادہ زیادہ کیا ہوگا، فار ایگزامپل میں نہیں بھی پہنچتا تو وہ ٹیکسی پکڑ کے گھر آ جائے گا میرے، کوئی نقصان تو نہیں ہے اس میں، کوئی بہت ہی بڑا واقعہ تو نہیں ہونا۔ اس کے باوجود مائی برین از فلی امرسڈ ان دس ویری ایونٹ because this man is about to meet me after so many years۔ اب آپ کو میں اس سمپل سی انالوجی دے کے وہ بیسکس آف سائیکالوجی کو بجا رہا ہوں، راکٹ سائنس نہ بنائیے گا، سائیکالوجی ایسے ہی کام کرتی ہے۔ سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے کہ ایک بندہ اگر تیار ہوا ہے، روز کانشیسلی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ ہر وقت میرے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ غائب میں ہوں، اگر اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں غائب میں نہیں ہوں، اللہ کے یہاں کچھ غائب میں نہیں، اور میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اصل میں اللہ سے ملنا ہے، اس کی کانشیسنس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے، روز بلا ناغا ہو رہی ہے۔ آپ مرنے کی تو دور کی بات ہے، آپ ایک نماز میں کھڑے ہوں گے تو ٹانگیں نہ کانپی تو میرا نام بدل دینا، کھڑے نہیں ایسے ایسے کانپ رہی ہوں گی ٹانگیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کتاب تو اللہ میرے سامنے ہے، اگر فار ایگزامپل میری کانشیسنس میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب تو میں کانشیس، مگر اس سے پہلے جو مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ اصلی کہانی ہوتی ہے۔ اب آپ پہلے قطرہ میں نے آپ کو بھایا بھی سمندر باقی ہے، قطرہ میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، ذہن میں کہ کس طریقے سے ایک بندے کی 63 سال عمر ہو گئی ہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں پل کے 63 سال عمر ہو گئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، بچپن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ دنیا کا ہر بندہ اس کو پتا ہو کہ اس کے نام کی بنا کے اوپر کوئی بھی جواز بنا سکتا ہے، گناہ کا بھی اور ثواب کا بھی، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہو، ٹھیک ہے، میں علی بن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، اور روز اس کو یہ کانشیسنس کی ٹریننگ اس بندے کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں کسی موقع پر میں اس نمبر 1 پیڈسٹل جو کہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ، نمبر 1 کا مطلب انسانوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، اس بہترین موت سے کم پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نبی علیہ السلام کے سائے میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں۔ تو جب آپ 100% اس میں امرس نہیں نہ ہوں گے تو آپ کسی نہ کسی موقع کے اوپر فالٹر کریں گے ہی کریں گے، اور اگر آپ 99% پہ ہوئے تو ایک موقع پہ آپ فالٹر کریں گے، اور وہ موقع پتہ کب آئے گا کہ جب آپ کو گولی لگ جائے گی، اتنا انٹینس اور سڈن پین ہوتا ہے نا جب when you get stabbed، تو آپ کے منہ سے ہائے اللہ یا کوئی بچاؤ مجھے یا یہ والی آواز نکلنی مسٹ ہے۔ اگر آپ 100% پوری طریقے سے سال ب سال، دن ب دن، لمحہ ب لمحہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کانشیسنس میں نہیں رکھ رہے، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر آپ کا سب کانشیس باہر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی علی بن ابی طالب کو خنجر لگا ہے، وہ جیسے ہی خنجر لگا ہے ان کے منہ سے کیا کلمہ جاری ہوا، فزت برب کعبہ، خنجر پیچھے سے لگا ہے اور یہ نماز میں ہے، یاد رکھیے گا اس سے زیادہ ڈسٹریکٹڈ کوئی نہیں ہو سکتا خنجر سے۔ خنجر لگنے کے سڈن اٹیک کے بعد منہ سے اگر کلمہ جاری ہوتا ہے فزت برب کعبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی تیاری کر چکا تھا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایسی تیاری کر چکے ہوئے تھے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور خنجر لگنے کا جیسے انتظار کر رہے ہوں، اصل میں نہیں کر رہے وہ انتظار، مگر جیسے کہ انتظار، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ سے ملنے کا انتظار میں۔